رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آپ اور ہم مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود و شریف کا نذرانہ عقیدہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے لوگو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ آگے کو نصیحت ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی سبحان اللہ نہ ہی ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے داد دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں گے تو سبحان اللہ میں جو ہے اس میں 9 حرف ہے، آپ کے ایک بار بولنے میں آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائے گی، اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہا کریں۔ اسی طرح ایک نوجوان محفل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا، سبحان اللہ بول رہا تھا، ماشاءاللہ بول رہا تھا، الحمدللہ بول رہا تھا، اسی طرح وہ اپنے لبوں کو ہلا ہلا کر کے بول رہا تھا، لیکن میرا رب تو عالم الغیب ہے، وہ تو جانتا تھا کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے، رب کی ثنا بیان کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ کہہ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ کیا بول رہا ہے؟ فرشتے کہنے لگے، مولا یہ بندہ تیری ثنا بیان کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں یہ بندہ اس محفل میں بیٹھ کر کے میری تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ فرشتوں آج تم گواہ بن جاؤ، اس بندے نے اس محفل میں بیٹھ کر کے میری تعریف کی ہے، میری توصیف کی ہے، سبحان اللہ کہا ہے، ماشاءاللہ کہا ہے، الحمدللہ کہا ہے۔ فرشتوں آج تم گواہ بن جاؤ، آج تم وکیل بن جاؤ، اس بندے نے اس محفل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہا ہے، آج میں اس کی گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہوں جیسے یہ آج ہی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہو کر آیا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، خاموش نہ بیٹھا کریں، جب تک بیٹھے ہوئے ہیں تب تک سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں اپنی زبانوں میں لگائے رکھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہا کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم لوگ جو محفلیں کراتے ہیں اس لیے کراتے ہیں تاکہ ہم اور آپ جو ہے گناہوں سے بچ سکے، گناہوں سے جو ہے پرہیز کر سکے، گناہوں سے جو ہے دور ہٹ سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ایک لفظ خاص ہے، اس میں یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، انسان جب ایک مرتبہ کسی گناہ سے توبہ کر لے، انسان جب ایک مرتبہ کسی گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ انسان جب ایک مرتبہ جس گناہ سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے۔ جب انسان ایک مرتبہ کسی گناہ سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے۔ جس طرح سے گائے اور بھینس کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اس تھن میں واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح انسان جب کسی گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہم نے گناہیں کی ہیں، اپنے گناہوں سے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے اعتراف کریں، توبہ کریں تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ لیکن جب نزا کا وقت ہوگا اس وقت ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اور آپ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ آج ہم نے بے شمار گناہیں کی ہیں، آج ہم نے بے شمار گناہیں کی ہیں، لیکن
ہمیں نا امید نہیں ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہم سچے دل سے صدق دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ ہم نے بے شمار گناہیں کی ہیں، ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمیں اپنے گناہوں سے نا امید نہیں ہونی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث کریمہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جنہوں نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ جب وہ 99 لوگوں کا قتل کیا تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر میں توبہ کرنے کا ارادہ کروں تو اللہ رب العزت میری توبہ کو جو ہے قبول فرما لے گا۔ انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا۔ توبہ کا ارادہ کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو اس راہب نے کہا تم گنہگار ہو، تم سیاہکار ہو، تم نے 99 لوگوں کے قتل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری گناہوں کو کیسے، تیری توبہ کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تم تو ایک قاتل ہو، تم نے 99 لوگوں کی قتل کی ہے، ہرگز تمہارے توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ 99 لوگوں کا تو میں نے قتل کر ہی دیا ہے، 100 لوگوں کا انہوں نے قتل کر دیا، اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک عالم کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے جو ہے میں اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کروں گا تو کیا اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو وہ عالم دین کہنے لگا کہ بے شک تمہاری توبہ کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، اس کے دربار میں جاؤ گے تو تمہارے توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ کہا اس عالم دین نے کہا کہ فلاں گاؤں ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں عبادت گزار رہتے ہیں، اس گاؤں کی طرف چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ جب اتنا کہا انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ انہوں نے جب اپنا سفر شروع کر دیا، وہ سفر اپنا شروع کر دیا، وہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے آدھے راستے میں اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی وہاں وفات ہو گئی، وہاں جنت کے فرشتے حاضر ہو گئے، وہاں جہنم کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا ہے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں تم ہرگز اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے، ہم انہیں جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ ایک قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں ہم اسے جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا۔ وہ کہنے لگا فرشتے آپس میں کیسی باتیں کر رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے انہوں نے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے انہوں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ ایک قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں انہوں نے تو توبہ کا ارادہ کیا ہے، انہوں نے یہ تو توبہ کا ارادہ کر کے اپنا سفر شروع کیا تھا، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں توبہ کروں گا جا کر کے، یہ سفر میں مرا ہے، ہم اسے جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ جب آپس میں یہ باتیں کرنے لگے، جب اتنا کہا تو اس فرشتے نے صلاح دیا، اس فرشتے نے کہا اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو بھیجا تھا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یہ سفر جہاں سے شروع کیا تھا اس جگہ کو ناپی جائے، اور جہاں اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ کو ناپی جائے۔ جب فرشتے دونوں طرف کے جگہ کو ناپنے لگے، ناپنے کے بعد کہا کہ اگر یہ زیادہ چل کر کے آ گیا ہے تو اسے جنت میں ڈال دی جائے، اگر اس کا زیادہ چلنا باقی ہے تو اسے جہنم میں ڈال دی جائے۔ جب اتنا کہنے لگا اس جگہ کو ناپنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو قاتل تھا جنہوں نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، وہ اپنا سفر جو شروع کیا تھا وہ زیادہ چل کر کے آ گیا تھا اللہ والوں کی طرف، اس گاؤں کی طرف زیادہ چل کر کے آ گیا تھا، کم چلنا باقی تھا۔ بس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، بس میرا رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اسے جنت میں لے جا کر کے ڈال دو، اسے جنت میں لے جا کر کے ڈال دو، اسے جنتی لباس پہنا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں انہوں نے جو ہے توبہ نہیں کیا تھا، صرف توبہ کا ارادہ کیا تھا، توبہ کا ارادہ کر کے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اگر ہم توبہ کریں تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کی گناہوں کو ضرور قبول فرمائے، ہم اور آپ کی گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ہم جو اتنے محفل کرتے ہیں، اتنے میلاد کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے گناہوں سے بچ سکیں۔ لیکن ہم اور آپ جب گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ خیال رکھیں کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسافر اپنا سفر کے لیے جب گھوڑا لے کر کے نکلتا ہو، اس میں اس کا پانی بھی ہو، اس میں اس کا کھانا بھی ہو، اس کو اسی سے سفر بھی کرنا ہو، اور ایک جگہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نہ کوئی مکان ہو نہ کچھ، ایک سنسان جگہ میں پہنچ جائے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر اس کو آرام کی ضرورت ہو اور وہ
آرام کرنے لگے اور اس کا گھوڑا اس جگہ سے اگر گم ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، اپنا سفر کیسے پورا کروں گا، وہ کتنا پریشان ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ آج ہمارا موبائل کھو جائے ہم کتنا پریشان ہونے لگتے ہیں، اگر کسی کا کھانے کا سامان بھی اس میں ہو، پینے کا سامان بھی اس میں ہو، سفر بھی کرنا اسی سے ہو، اگر وہی چیز گم ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا، وہ پریشان کتنا ہوگا۔ اور جب پریشان ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد اگر اس کو وہی گھوڑا مل جائے تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے بھی بڑھ کر کے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، آ کر کے اپنے گناہوں کے اعتراف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہم نے بے شمار گناہیں کر لی، آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب ہر گناہ میں، آج مسلمان ہر گناہ میں ملوث ہے، ہر گناہ میں مسلمان داخل ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گناہوں سے نکلو، گناہوں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں رہ کر کے ہم نے بہت ساری گناہیں کر لی، ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے کنارہ ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔